اگلا دن چڑھیا، ابن زیاد لوگاں کو پوچھیا رقیہ دے پتر کس رہا کرائے؟ تو لوگاں کیوں مشکور بے بس ہر بندے دی ہائے نکل سی، اے ظالم دا بچہ ہس کے آ جائے مشکور نو اتنا مارو کہ اس دیاں دھیاں اس دی لاش تے آون اونا دے بھی سر و چادر لہا شرمات نہ روی، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ہم اس طرح کیوں ہے تے اعلان کر کے آکھ رہے ہے کوئی اس تے لاش نو دفناون دی کوشش کرے اونا دے گھر جلا میں صرف کیوں میں بہنا دے پردے قربان ادرات دا بیلے سین رقیہ دے پتر کوفے دے بازار رلدے پھردے نے جتھے کوئی مسلمان وکدے نے مت لک جاندے نے میں صرف ادرات دا بیلے کوفہ دا ایک دروازہ کھلے اے حارث ملاؤں کا دروازہ اے تم سارے نو پتہ ہے جیڑی اس دی زوجہ ہے او مومنہ ہے، اس دی زوجہ بیڑے جو قرآن پڑھ دی ہے پوری توجہ چاہنا ازاداران دے لاسن اس دی زوجہ بیڑے دے اندر قرآن پڑھ دی بھی ہے، نکا بھرانا بڑے بھرا دا موڈا ہلا کیا دا بھرا بیٹھنا کوئی مائی قرآن پہ پڑھ دیئے دومیں بھرا دومیں شہزادے چھوڑتے گھر دے اندر داخل ہوئے، اس کی زوجہ نے دیکھیا دیکھ کیا دیئے گھبرائے لگتے ہو کتھو آئے ہو؟ بڑا بھرا رو کیا دا مائی نہ پوچھو جس نو دسنے نا او مرید ہے بھلا وجہ دی ہائے نکلائی شرما کے نہ روی رو کے آدھیے جے سچ کچھ نہیں ہونا تا میں المال غازی دی قسم چانی ہاں میں کسے نو نہیں دسا گی او آئے بھی جدی ہائے نکلی نکا بھرا وڈے دا موڈا ہلا کے اندر بھرا دس چھوڑ ماں میں غازی دی قسم چاہتی ہے اللہ بھرا دس چھوڑ ماں میں غازی دی قسم چاہتی ہے دیوار پہ متھا مار کے آئیے رل گئیاں ایک اسین رقیہ سے بچے رل گئے رل گئیاں ایک مسلم دے پتر رل گئے آندھی ادرات دا بیلے تو سا میرے کھالی آرام کرو اگلا دن چکسی نا میں خود مردانے کپڑے پاسا رل جاسا تن ماں تیں پجا کے آسا او ہائے کر کے لو بنا دیو اس دور اضافی کمرہ ہوندہ ہے مہمان اس پہ یہ 13 کوڑیاں مکان بلند ہے یہاں دی ادرات دا بیلے دریو لگ دیو میرے گھر آرام کرو جلدی نانا اسماعیل نے بسترے بچھائے دو بسترے بچھائے بڑے بھیرا دی دین پہ نا تبھی کیا دے مائی بسترے تُساں دو بچھائے نے مجلس ہو جاسی اس جملے تے دیکھ کے آندے مائی بسترے تُساں دو بچھائے نے تا عورت آندی تُساں دو تے ہو وائے نیجی دی ہائے نکلی بڑا بھرا رو کے آندے مائی نہ روا جدو تو ماں تو نکھرے نا اے دی ماں بھی میں مرحبا اے دا پیو بھی میں مرحبا دومیں بھرا ایک بستر تلیٹ کے دومیں بھرا ایک بستر تلیٹ کے ایک دومیں دے گالے چبائی پا کے نا رومن لگ کے یا تھوڑی دیر بعد حارث ملاؤن اپنے گھارے چاہے دروازے نے دستک دی تھی اس دی زوجہ نے دروازہ کھولیا اس دی زوجہ کیا حارث او کے بنیا او مشکور دا جس سین رقیہ دے پتر رہا کرائے کہ ظالم دا بچہ ہس کے آندہ ابن زیاد دے حکم اسی اس نو اتنا مارے ہے کہ اس دیاں دھیاں اس دی لاش دی آنیا نے اسی انہاں دے بھی سلو چادرہ دا حال لیا دے نکا بھرا وڈے دا موڈا ہلا کیا دے بھرا جاگ
موسم مارا گیا ہے مرحبا الحمدللہ الحمدللہ لیدیاں دھیاں تنو اس طرح یا رومن دی آواز آئی حارث ملاؤں دے گھارے اپنی زوجہ نو آندے ساڑھے گھر رومن دی آواز اس کی زوجہ پردہ پایا اس آخر نال محلے دے بچے اسن نال گلی دے بچے اسن ظالمان دے نہیں انہاں دے رومن نال اج لگ دے جو ماں تو نکھ رہی ہوں اور میں سب کے علماء ازادار و ظالم کا بچہ زبردستی سیڑھیاں چڑھتا ہے میرا پورے مجمع تے سوال ہے اس ظالم دے ہاتھ وچ کوئی ظلم دا سامان ہے اس تالے تے ضربہ مارنیاں شروع کی دیا نے اس تالے تے ضربہ مارنیاں شروع کی دیا نے میرا پورے مجمع تے سوال ہے ضربہ تالے تے لگ دیا نہیں یا جوڑی تے جگر وچ لگ دیا رہی ازادارو جوڑی تے جگر تے لگ دیا رہی کھل گیا تالا تاریخ آندی ظالم دا سجا پیر نکے سید دی کھبی ماں دے آیا ہے سیدہ دے نامار تیرے مہمانا سیدہ دے نامار دلے ہوئے یتیمہ سیدہ دے نامار سادہ چھڑا منڈالا کوئی نہ سیدہ دے نامار عیدہ گئی ہائے کر کے رومنہ لیو ظالم اٹھو نہ پہ آئے جتھا لاہور علی ملکہ کمیاں دے دی رہی ظالم دے ہاتھ چمین دے آئے یتیمہ دیاں پیرہ دیاں تلیاں پٹین دیاں ازادارو کوئی بچے نو مارے بچے دے منہ تو نکل دے اماں یا بابا اللہ جانے دوئے بھراواں نو کتنا مان ہے دوئے بھراواں دے منہ تو نکلیا ماما غازیہ مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ اوکھے مین آگے نے ہائے کر کے رونا لیو کھل گیا دروازہ ظالم دے بچے کام کیڑا کیتا ہے ازادارو بڑے بھرا نکے دے ہاتھ نہ پلے نکے بڑے دے ہاتھ نہ پلے ازادارو پہلی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے دومی پوڑی لتھا ہے ہاتھ نہ پی آیا ہے تیسری پوڑی تے ظالمیوں کا دھکا دیتا ہے جوڑی مود بھار مٹی تے جھڑ بئی ہے ابراہیم این کر گیا ہے محمد میری پشانی پھٹ گئی ہے آواز آدھا کوئی غازی نو بلاؤ مرحبا مرحبا الحمدللہ الحمدللہ میں نوکرہ شرما کے نہیں رونا زندگی دا کوئی پتہ نہیں آج 5 محرم میں اور رل کے لاہور علی سین نو پرسا دے لویے ہائے کر کے رومن نہ لیو جلدی نال ظالم دویں پھراوانو ویڑے چلائے کے آیا ہے ازادارو اس کی زوجان دیئے ظالم کیا کر سے ہیں ظالم آدم میں من دریا تے قتل کرے سا ازادارو اس کی زوجان دیئے ظالم تلوار چاون کمرے چ گیا ہے اس کی زوجان دیئے جی میں وڈے پھران ہوئے کھیا ہے اکھاں تے ہاتھ رکھی بیٹھا آدھیے نکا نظر نہیں آیا آدھیے جی میں موڑ کے دیکھیا ہے میری چادر نہ پیکھڑا نکے نکے ہاتھ بان کے آدھے اماں بچوا میں تیری جنت کا ضامنہ مرحبا 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 الحمدللہ الحمدللہ اماں بچوا میں تیری جنت کا ضامنہ ازادار وجہ میرا دل ہے میں جی میں روایت پڑھنا ہوں میں پڑھ جاواں زندگی کا کوئی پتہ نہیں ازادار و حکل دا میرے نال جواب دینا جے حسین دا تو شیعہ ہے جے تو علی دا شیعہ ہے بد تیرے تے ماتم واجب ہے ازادار و دا ذی الحج عید علی دہاڑے ہر بندہ اپنے اپنے گھروں جانور دی رسی لائے کے باہر نکلتا ہے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دینا میں غلط پڑھا 12واں سزا دے وے تو ماتم نہ کرے تیرا اپنا مقدر ہے ازادارو دا ذی الحج کوفہ دے وچ کوفہ دے بچے اپنے اپنے گھروں جانور دی رسی لائے کے باہر نکلے جڑے ویلے حارث ملاؤں دا دروازہ کھلا ہے جوڑی دے گالت رسیاں بازار وچ کھلا کے آدھے میری قربانی رقیہ دلا
پتہ نہیں، زندگی دا کوئی پتہ نہیں، وین اگلے اوکھی آگے نے روما نہ لیو، جلدی نال بڑے حسن نال آج میں شہادت پڑھنی ہے دو میں بھراواں دی ازادارو دو میں بھراوانو جلدی نال من دریا تے گھنا ہے میرا پڑھنا سوکھ ہے تیرا سننا سوکھ ہے دو میں بھراوانو من دریا تے گھنا ہے ظالمان دے جلدی کرو اپنے اپنے چولے لہاؤ بڑا بھران دا ظالمہ حیا کر کوئی کفن سمجھ کے دفن کرے سی ظالم چاٹ مار کے آدھے کفن ہونا لوڈوں دیئے جنہ دفن ہونا ہوئے تے دفن ہوندے نے جنہ دا کوئی وارث ہوئے تادا کون وارث فرلی مان دواز آیا میں کیڑے ویلے دی آئی بیٹھیاں نکا اکھاں تو ہاتھ نہ کیا دے میں نمو کر سما جکے اکبر ادا اے کھولد بنی ہر سائن سانڈ مار چا ساڑے ماں میں مرحبا الحمدللہ لکھواری اکھاں ہائے کر کے روان نہ لے وڈے بھرا دے چولا لہایا نکے بھرا دی کیڑی حالت بٹن کھلیں دے وقت قاتل لیں دے وقت بھرا لیں دے بڑا بھرا دے مسلم دا پتر رو کے موت کو ڈریا ہے سیدہ دے نہیں بھرا موت کو نہیں ڈریا سیدہ دا وقت رونا کیوں ہے رو کے آدھا آیاد گئے جتا توڑ دے واری اما پیار کرے بھی رہی ہے نئی حد سکتی میرے والا دی کئی وار لکھے کے چولے پویندی رہی ہے کل اگلی ماتا مالی ہے نکا سید قاتل نوانا اما دی آئی ایک بٹن کھلی دے ہے کوئی ماتم کرنا لا بڑے بھرا نکے بھرا نوحان لائے رو رو کے آدھے پاڑے انہا للہ ہڑلا چا چولا راوے بھنہی سجنا دا نکا سید رو کے آدھے اے چھڑکا دے دے میں تو گھر نہیں پھر دے نہیں ماما مدا مرحبا بڑے حسن نال میں موقرہ ماننیاں دا زندگی دا کوئی پتہ نہیں بڑے حسن نال نہ میں مولا میں منت کرساں کوئی عزادار مجلس سے اگے نہ آگے بیٹھے زندگی دا کوئی پتہ نہیں جتھے جا ملے بہ جاؤ آج میں ایک موت جالا وین پڑھنا ہے عزاداروں میری مجلس سے کوئی سیدے تے حکمت سے ہر چاہے کوئی سیدے تے حکمت سے الحمدللہ کافی بڑے سید بیٹھے ہو میں نے اجازت دو میں سیدہ دا قتل کر دے وہاں عزادار روزہ کے ماندہ محمد جلدی کار سر جھکا ظالمان دے جلدی کار محمد سر جھکا بڑے بھرا نے سر جھکایا ہے عزادار ظالم دے بچے کام کیڑا کیتا ہے جلدی نال تلوار چاہیے نکا وکھڑا کھڑا ہے ظالم دے بچے جلدی نال تلوار صاف کیتی ہے نکا دیتا کھڑا ہے ظالم دے بچے دو میں ہتھا نال ضرب ماری ہے نکا
درود پڑھے محمد والے محمد. یہ گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. بڑی مہربانی, ایک ایک قدم آگے آ جائیں. بڑی مہربانی. برائے محمد والے محمد بلند ترین یہ اعلان سماعت فرمانے 10 محرم الحرام کے بعد میں پہلا اتوار آئے گا. مجلس سے ادا ہوگی بامقام خانہ سجاد میں, جس سے ذاکر البیر وسیم عباس بلوچ شوکت اور اس کے علاوہ ملک کے نام اور علماء کرام ذاکرین مجلس سے ادا پڑے گی. آپ تمام سے بر وقت شدت کی استدعا ہے. کل 6 محرم الحرام ہے اور کل سے پروگرام جو ہے وہ نوٹ فرما لیں. کل 6 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر شبیہ گوار شہزادہ علیہ السلام برآمد ہوگا. 7 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر زیارت مہدی امین قاسم. 8 محرم الحرام کو اختتام مجلس پر شبیہ علم سرکار وفاقات یہ پاس علمدار برآمد ہوگا. امال شب عاشور رات 11 بجے اور مجلس شب عاشور 1 بجے اذان علی اکبر اور شبیہ تبوک شہزادہ علی اکبر برآمد ہوگا. 9 محرم الحرام کو مجلس ادا صبح 9 بجے شروع ہوگی اور بعد از نماز ظہرین اختتام مجلس پر شبیہ ذوالجناب برآمد ہوگا. 10 محرم الحرام کو مجلس شام غریبہ بعد از نماز مغربین اور مجلس ہوئے 12 محرم الحرام کو وقت 8 بجے شب ہوگی. خواتین نوٹ فرما لیں کہ جو زیارات اور تابوت مرد حضرات میں برآمد کیے جائیں گے, اسی طرح ہی جو ہے وہ خواتین میں بھی دوپہر کے ٹائم جو ہے جب 2 بجے مجلس سے شروع ہوتی ہے, اختتام پر جو ہے یہ زیارات اور تابوت خواتین بھی جو ہے وہ فضائل و وسائل محمد والے محمد بیان فرماتی ہیں. تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے آواز بلند السلام. اب ذکر محمد والے محمد کے لیے ملتمس ہوں خطیب الوصل سرکار علامہ اسد رضا جوہری افراطی سے کہ رونق افرو سے ممبر ہوں اور فضائل و وسائل سے مومنین کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں. قبلہ کی صحت و سلامتی, آپ کی صحت و سلامتی, تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند سلام. خط نہ جانے کتنے لکھے ہیں تجھے عریضوں کی صورت, مولا روز مانگتے ہیں تجھے اپنی دعاؤں میں فریضوں کی صورت. خط نہ جانے کتنے لکھے ہیں تجھے عریضوں کی صورت, مولا روز اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں تجھے فریضوں کی صورت. خط نہ جانے کتنے لکھے ہیں تجھے عریضوں کی صورت, مولا روز اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں تجھے فریضوں کی صورت. زندگی اپنی ختم ہونے کو ہے آدھے خلی کا لال, زندگی اپنی ختم ہونے کو ہے آدھے خلی کا لال, نہ جانے خود کو کیسے گھسیٹ رہے ہیں مریضوں کی صورت. صاحب الزمان علیہ السلام کے ظہور کی تعلیل کے لیے بآواز بلند ہدیہ صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। सामीन किराम, हज़रात किराम क़द्र, सूरह मुबारक नहल 16वां सूरह कुरान मजीद का और इस सूरह की मुख्तसर सी आयत के ज़िम्न में सिलसिले बयान आज इंशाअल्लाह अपने आज के मरहले में दाखिल होगा। जैसा कि मैं मुसलसल आपके सामने इस आयत करीमा का तर्जमा पेश करता रहा हूँ, जिसमें अल्लाह ने, रब्बे कायनात ने, परवरदिगार आलम ने, अरहमुर राहिमीन ने, अकरमुल अकरमीन ने, अजवदुल अजवदीन ने वाज़ेह अल्फाज़ में कहा कि नजात और फलाह उसके लिए है जो ईमान के साथ अच्छा अमल अंजाम दे। अज़ीज़ों, परवरदिगार ने इंसानों को खल्क़ किया और सूरह रहम में कहता है इसलिए पैदा किया है कि हम आज़माइश से तुम्हें दुनिया में गुजारेंगे। नब्तली है, हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हारी आज़माइश करेंगे। हर इंसान का इम्तिहान है इस दुनिया में। जो गुजर गए उनका भी इम्तिहान, जो गुजर गए उनका भी इम्तिहान, और जो आइंदा आएंगे उनका भी इम्तिहान महल आज़माइश हर इंसान गुजरेगा, बच्चा हो या बड़ा, जवान हो या बूढ़ा, ठीक है ना। लेकिन कितना करीम है वो अल्लाह, जिसने कितना साहिब करम है वो परवरदिगार, जिसने इम्तिहान लेने का जिक्र किया लेकिन इम्तिहान से पहले हिदायत का बंदोबस्त भी किया। इंसान जो सरापा एहतियाज है, मैं हूँ आप या खालिक से हटकर, रब्बे कायनात से हटकर इंसान सांस भी नहीं ले सकता। इंसान क्या पूरी कायनात अगर अल्लाह को निकाल दे तो कुछ भी नहीं। मकाम तौहीद है, जरा सा मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। तो परवरदिगार ने इम्तिहान लेने का कहा, लेकिन इम्तिहान से पहले आसमानी सहीफ़े आ रहे हैं, किताबें आ रही हैं, तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, कुरान पाक है, अंबिया है, मुरसलीन आए, आइम्मा आए, और सबका मकसद ये था कि जो इंसान है, आलम बशरियत है, ये सीधे रास्ते पर आ जाए, ठीक है ना। तो अब इंसान को ज़रूरत थी हिदायत की, अल्लाह ने हादी भेजी, लेकिन ज़ाहिर है कि अल्लाह ने मानवी जितनी भी एहतियाजात थी इंसान की, तवज्जो फरमाइएगा, जितनी भी रूहानी और मानवी एहतियाजात थी उसको अल्लाह ने पूरा किया, किताबों के जरिए, सहीफों के जरिए, अंबिया मुरसलीन के जरिए। लेकिन इंसान फ़कत वो तो है नहीं, इंसान के पास जिस्म भी है, जिस्म के भी तकाज़े हैं। तो अल्लाह ने दुनिया में, परवरदिगार ने इंसान में वादा रखा तो मादी तकाज़ों को पूरा ना हो, नहीं। सूरह नाज़ियात वल अर्ज़ा बादा ज़ालिका दहाहा कहता है मेरा एक एहसान तुम पर यह है कि मैंने आसमान का शामियाना ताना और आसमान बनाने के बाद जमीन को बिछा दिया, यानी हरकत बनाया था, है ना। तो मैंने क्या किया, अल्लाह बोल रहा है वल जिबाला अरसाहा, पहाड़ों के जरिए जमीन की हरकत को इस्तेकाम बख्शा, मतान लकुम व लिअनआमिकुम, और ये अल्लाह कहता है और ये सारी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए, मतान लकुम व लिअनआमिकुम, और तुम्हारे चौपायों के, तुम्हारे मवेशियों के फायदे के लिए है। ये बात तयशुदा है कि एक और मकाम पर जिसका एक जुज ये जमीन है जिस पर हम बैठे हुए हैं, है ना। ये कायनात अल्लाह ने इतने एक्यूरेट निज़ाम और सिस्टम से बनाई कि अगर ये ज़मीन 1 इंच सूरज से करीब हो जाए
تو ساری مخلوقات چل کر راکھ ہو جائیں. کریم ہے اس آگے اللہ سب جل کے مر جائے. میں ہوئے مویشی جانور کچھ سب مر جائے. اور اگر 1 انچ اللہ اسے اپنے جگہ سے پیچھے کر دے تو سب فریز ہو جائے, سب منجمد ہو جائے, سب ٹھنڈک سے جم جائے, ہے نا. تو کتنا ایگروٹ نظام ہے, کتنا ایگروٹ نظام ہے. اب سورہ یاسین قلب قرآن ہے, اس میں جا کے دیکھیں کہ اللہ کیا کمال انداز میں اور کیا شان کریمی سے ان جملوں کو کہیں قرآن سورہ یاسین میں بیان کر رہا ہے. کہتا ہے اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے کہ نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ دن رات سے آگے. دوسری بات ہے سورۃ یاسین اللہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا. لشمس سلامت رحم اللہ آپ کی سلامتوں کو آپ کی سماعتوں کو نظر پر بچائے. یہ علمی سماعتیں لاہور کے بیٹھی ہوئی ہیں. لشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر وسابق النہار, نہ رات دن سے آگے جا سکتی, نہ دن رات سے آگے سبقت دے سکتا ہے. جس کو جس طرح کے بنا دیا, جس چیز کے لیے بنا دیا اس نظام پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں چاند کا اپنا نظام, سورج کا اپنا نظام, ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے اس زمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا, زمین تو عرض ہے نا, لیکن اس عرض کو, اس زمین کو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں, وہ سنیں. اللہ کیا کہا ہے, جعل لکم الارض فراشا. قرآن پاک جب کوئی لفظ استعمال کرے اللہ تو وہ لفظوں کو وزن کر کے بولتا ہے. خدا کہتا ہے کہ زمین جس پر تم موجود ہو ہم نے کیا کیا, اسے فرش بنایا. اب کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے, یہ بات تو ہماری عقل میں آ جاتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے. تو مجھے فرمائیے کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اللہ نے فرش بچھا دیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتا, آپ سنیے گا, سوال سنیے گا تاکہ میں جواب دے سکوں. صاحب والے فکر بیٹھے ہوئے کہنے کہ جناب یہ ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے نا, گول زمین ہے تو ہم زمین پر ہیں, تو اگر یہ زمین حرکت میں اور گھوم رہی ہے تو جو اوپر ہوگا وہ نیچے. فضا میں اگر کوئی بال رکھے ہوا اسپیس کے اندر ہے نا, اور اس بال کے اوپر کوئی چیز رکھ دیں, اب بال کو جب گھمائیں گے تو چیز گرے گی نا, وہ ادھر جائے گی ادھر جائے گی. تو زمین اگر ہوا میں ہے, فضا میں ہے, تو اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر کوئی ادھر اڑے گا, کوئی دائیں کوئی بائیں, کوئی آگے کوئی پیچھے, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین گھوم کیسے رہی. پانی میں اس لیے پیدا ہوا کہ انسان نے اپنے کو زمین سے کوئی الگ حصہ سمجھ لیا, حالانکہ انسان زمین سے الگ نہیں ہے, زمین ہی کا حصہ ہے. میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں جملے کی. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا فکر انسانی میں, یہ سوال اس لیے آیا انسانی ذہن میں کہ انسان نے اپنے آپ کو ایک بڑی باریک فکر دینا چاہ رہا ہوں. بچہ گرے تو نیچے نہ آئے, اٹھتا رہے پر نہیں, زمین پہ آئے گا. اس لیے زمین اپنی چیز ہے اس کو کھینچتی ہے, زمین اپنے جز کو کھینچتی ہے, زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچتی ہے. یہ ایک بات دوستوں, بڑی باریک باتیں کرنے آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور چاہ رہا ہوں کہ مولا کے صدقے میں یہ آواز رکھ کے کریں, مولا کے صدقے میں یہ پیغام پہنچا سکوں تاکہ باہر تک بیٹھے ہوئے سننے والے تک آج پہنچائے کہ خدا قرآن میں کہتا کیا ہے. اچھا تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ زمین جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2 کنال یا 4 کنال کا گھر نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہے, سائنس جو تحقیق کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب تو ہم سرچ بھی کر سکتے ہیں ان چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ. یہ زمین جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2 کنال 4 کنال کا گھر نہیں ہے, 24,000 میل کا فاصلہ ہے. 24 دکھائی دیتی ہے, اس لیے ہم خود 5 فٹ کے ہیں. آواز صحیح کریں, کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں. ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دیتی ہے, کیوں؟ اس لیے ہم خود 5 فٹ کے, ہم خود 5.5 فٹ کے, ٹھیک ہے نا. ہم پوری طاقت لگا کر بھی اگر دیکھنا چاہیں زمین کو کتنا دیکھیں گے, یعنی آپ کھڑے ہو جائیں باہر, میں کھڑا ہوں باہر میدان, کتنا دیکھیں گے؟ 1 کلومیٹر. ہماری آنکھیں نہیں ہے 2 کلومیٹر, ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھ میں آیا
ہم پوری طاقت میں لگائیں تو زمین کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دیکھیں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے نسبت سے یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا، لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک دائرہ ہے جو گھوم رہا ہے. اور سلامت کہ یہ جملے ضروری تھے، علمی سوال اگر نہ ہوتی تو یہ بحث کے موضوع میں نہ چلتا. ہماری تخلیق کے اعتبار سے، ہماری نسبت سے یہ زمین فرش ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم ہیں 5 فٹ کے، ہم ہیں 6 فٹ کے، لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک بڑا دائرہ ہے نا، 24-25 ہزار میل پر پیدا ہوا جو مسلسل گھوم رہا ہے. اچھا تو اب زمین کا ذکر ہے، قرآن کی آیت اور قرآن کا حوالہ ہے، تو ہمیں ایک جملہ اور کیا ہو آپ کے سامنے. اللہ نے بڑا اہم جملہ ہے قرآن مجید کا، میں آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ نے اس زمین کو کبھی فرش کہا، جعل لکم الارض فراشا. نوجوانوں میرا ساتھ دینا، یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوں گی سائنس کی کتابوں کے اندر، میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. خدا میرے گلے میں اچھی طاقت دے کہ میں پیغام پہنچا سکوں. آج کی تقریر ہے، گلا خراب بھی ہوگا، لیکن آپ کے ذہن انشاءاللہ میرے الفاظ کو ٹھیک کر لیں گے. خدا کبھی قرآن میں کہتا ہے کہ یہ زمین فرش ہے نا. اور عجیب بات ہے، مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. یہ زمین کیا ہے؟ گہوارہ. میں نے کہا میم ہے الف دال، پیغام ہے جو سننے والے کو دے رہا ہوں. میم ہے الف دال، میغات کے معنی گہوارہ، محل کے معنی گہوارہ. کیا شان کریمی ہے اللہ کی. کبھی کہتا ہے یہ زمین فرش ہے، کبھی کہتا ہے گہوارہ. ہمیں ہاتھوں کے پوچھوں پروردگار یہ گہوارہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گہوارہ کیوں بنا ہے؟ خدا کوئی کام بے حکمت نہیں کرتا. دیکھو اگر زمین کا فرش اللہ بچھا دیتا، ہمیں نظر آ رہا ہے فرش ہے نا، اگر یہ زمین کا فرش تو بچھا ہوا ہے، توجہ سننے والوں کی، اگر اللہ اس فرش کو ساکن بناتا، اس فرش کو اللہ ٹھہرا ہوا ساکن بناتا تو زمین تو ساکن ہو جاتی، انسان کو سکون نہ ملتا. میرا جملہ پہنچا سننے والوں کا. اگر خدا اس زمین کو فرش بچھایا ہے، اگر ساکن بناتا تو زمین تو ٹھہر جاتی، زمین تو رک جاتی، زمین تو ساکن ہو جاتی، لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا. اس کی دلیل تو پیدا ہونے والا بچہ، نومولود بچہ، اگر ہم اسے زمین پر لے جاتے تو وہ سوئے گا نہیں، روتا رہے گا، لیکن اگر اسے اٹھا کر کے ہمارے میں ڈالتے تو اس گہوارے کی حرکت سے اسے نہیں آئے گی. میرا جملہ پہنچا ہے، پیدا ہونے والے بچہ زمین پہ بٹھایا، رو رہا ہے، سو نہیں رہا، جیسے اسے اٹھا کے آپ نے جھگڑے میں ڈالا، گہوارے میں ڈالا، قرآن کی آیت کھولنا چاہ رہا ہوں میں، تو اس کی حرکت سے اسے نیند آ جائے گی. عجیب بات ہے، جب تک گہوارہ حرکت میں رہا یہ سکون میں رہا. میرا جملہ نہیں مانو، جب تک بولے سامنے والے بھی، جب تک گہوارہ حرکت میں رہا یہ سکون میں رہا. ادھر گہوارہ رکا، ادھر وہ اٹھا، اب سمجھ میں آ گیا. جب تک گہوارہ حرکت میں رہے، بچہ سکون میں رہے، جب وہ ساکن ہو جائے تو یہ اٹھ جائے، ہے نا. میرے مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا، علی بول رہے ہیں اور علی کو بولنے کا حق ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے اسی وقت تک سکون رہتا ہے. سلامت ہے، مولا بارک ہے. سلامت ہے آپ کے. ہم نے اس زمین کو فرش بھی بنایا تو ہم المالک پر بڑھتے. اچھا ہم مجھے بتائیں ذرا، یہ صرف بیٹھا سننے والے بیٹھے ہوئے، بھائی آپ اس وقت فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ فرش ہے کہ گہوارہ ہے؟ فرش ہے. تو ہمارے یہاں جو فرش ہوتا ہے وہ گہوارہ نہیں ہوتا، اور جو گہوارہ ہوتا ہے فرش نہیں ہوتا. اللہ نے کہا تمہاری لغہ تمہارے کام آئے گی. میں نے زمین کو فرش بھی بنایا، میں نے زمین کو گہوارہ بھی بنایا، ٹھیک ہے نا. اب ہمارے یہاں گہوارے کا مزاج کیا ہے؟ توجہ کریے گا. ہمارے یہاں بڑی باریک باتیں میں نے چھڑی دی آپ کے سامنے. ہمارے یہاں گہوارے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ گہوارے ہمارے یہاں جو جھولے بنائے جاتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے؟ انہیں زمین پر ہی رکھا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں حرکت کا
इंसान हो। जमीन पे रख दिया, ठहर गया, खुदा ने बुलंद किया, झूमने के नाराज हो गए। तो हमारी समझ में आ गया कि जिसे कहवाला बनना है, अगर उसे सब जगह पे रख दिया तो वो ठहर तो जाएगा लेकिन झूला नहीं कहलाएगा। चूंकि जमीन को बशरियत का कहवाला बनाना था, इसलिए जमीन को पानी के ऊपर रखा ताकि ठहरने के नाराज हो जाए। चूंकि जमीन को बोले खामोश नहीं बैठे, सारे बोल रहे हैं, बोलते रहे थकन थकन छोड़ दिए, मेरे साथ चले बन गए। चूंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, ये साइंस की होनी जरूरी है, मैं तो कुरान को वादे देना चाह रहा हूँ, हकीकत इंसान हो, लेकिन आप मेरे साथ दे रहे हैं तो बयान वादे देना चाह रहा हूँ। चूंकि जमीन को बशरियत का झूला बनाना था, बशरियत का कहवाला बनाना था, इसलिए अल्लाह ने जमीन को पानी के ऊपर रखा ताकि झूलने के नाराज हो जाए। अच्छा, पानी का जिक्र आ गया, अब मेरा साथी का मिसाल दे रहा हूँ मैं, एक फैसला होने वाला है इस मिसाल से। कश्ती लेकर आप पानी में उतर रहे हैं, कश्ती लेकर पानी में उतर रहे, कश्ती में बैठ गए, ठीक है ना, पानी में कश्ती चल रही है, तो जो करिएगा पानी में कश्ती जो पानी में चल रही है, सारे मुसाफिर बैठे हुए हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, मुसाफिर इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी मुझे बताइए ये कश्ती कब तक चलती रहेगी? जब तक उसका बैलेंस बरकरार रहेगा। बोला बात है, सलामत रखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपकी समातों में एतबार कर रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, जुम्मन मैंने कहा जनाब कश्ती में बैठ गए, कहा इत्मीनान से, मैंने कहा चल रही है, कहा चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्ती उस वक्त चलती रहेगी जब तक उसका बैलेंस बरकरार रहेगा, जब तक उसका तवाज़ुन बरकरार रहेगा। इधर सारे मुसाफिर किसी एक कोने में आके बैठे और कश्ती उलट गई, ऐसा होता है ना, सारे मुसाफिर आकर एक जगह पे आके बैठ गए तो कश्ती उलट गई, ये तो उसी की बात है। तो मुझे बताओ, मालूम परवरदिगार तुझसे पूछ रहा हूँ, अगर खुदा न खासा किसी दिन सारे इंसान किसी एक इलाके में आके बच जाए तो क्या जमीन उलट जाएगी? क्या इंसान डूब जाएगा? कहा नहीं, मैं आधा बुरा ही नहीं हूँ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैंने कहा परवरदिगार क्यों? कहा वल जिबाला अरसाहा, मैंने पहाड़ों की कीले बनाकर जमीन में गाड़ दी कि तुम्हारे आने से पहले खड़ा कर। मैंने जमीन का फर्श बिछाया है, मैंने इसे पानी के ऊपर रखा है, तो मैं जानता हूँ कि क्या करना है। अगर सारे इंसान भी दुनिया के किसी एक खित्ते में, किसी एक गांव में, किसी एक इलाके में, किसी एक एरिया में, किसी एक मुल्क में आके बच जाए, है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है। वल जिबाला अरसाहा, मैंने पहाड़ों की मीठे बनाकर, पहाड़ों की कीड़े बनाकर जमीन में गाड़ दिया अरसाहा, ताकि तुम्हारे आने से तवाज़ुन खराब ना हो, तुम्हारे आने से बैलेंस खराब ना हो। तो क्या शान करीमी है वो 41 सूरह में कहता है, सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अगर अल्लाह कह रहा है, हमने आफाक व अनफुस में अपनी निशानियां रखी है, अपनी निशानियां रखी है अपने बंदों के लिए, कि अगर बंदा उन निशानियों में गौर कर ले, कमाल का पैगाम है कुरान का। सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, हमने आफाक में और अनफुस में, इंसान के अपने अंदर ऐसी आयतें, ऐसी निशानियां रखी हैं कि अगर इंसान उनमें गौर कर ले तो उसे अंदाजा होगा कि अल्लाह ने उसे बनाकर छोड़ा नहीं है कि तुम जानो तुम्हारी दुनिया जाने, नहीं, तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए थी, जमीन को फर्श बनाया, तुम्हें पीने के लिए पानी चाहिए था, जमीन से चश्मे निकाले, तुम्हें खाने के लिए ग़िज़ा चाहिए थी, गद्दे जमीन से निकाले। कितना करीम है अल्लाह कि उसने जमीन को मिनरल से, मादनियात से, तेल से, ज़खायर से, हजर से, शजर से, दरिया से, समंदर से, जंगल से इतना मालामाल कर दिया कि जिसे भी यहाँ बसाया वो सिवाय उसके किसी का मोहताज नहीं रहा। ऐसा नहीं मिलकर बसाया है, कोई पैगाम देना मिलकर बसाया है, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है। अल्लाह ने यहाँ जमीन को मिनरल से, मादनियात से, ज़खायर से, तेल से, कुएं से इतना मालामाल कर दिया। खुशकी भी है, तरी भी है, हवा भी है, फजा भी है, जंगल भी है, बारात भी है, सहरा भी है, रेगिस्तान भी है,
تکلیف بولے سلام پڑے محمد والے محمد پر. بھٹک رہے ہو تو راہ ثواب بھی ڈھونڈو, اندھیرے ہیں تو کوئی آفتاب بھی ڈھونڈو, بنے ہو مٹی سے مٹ جاؤ گے مسلمانوں. جو چاروں جملے نظروں میں بنے ہو مٹی سے مٹ جاؤ گے مسلمانوں, جو بچنا ہے تو کوئی بھوت راہ بھی ڈھونڈو. ایسا نہیں یہ سارے بول رہے ایسا نہیں. ہاں چھوڑ دیں لیکن میرا ساتھ ہے لوگوں بعد میں ویڈیو دیکھتے رہے گا. مجھے تاریخی فیصلہ کرانا ہے, اتنی آئے پاس آپ کے سامنے آیا ہوں, اپنے خاموش بیٹھے کے مزہ نہیں آئے گا. اللہ نے زمین کو اتنا مارا مار کر دیا کہ تیل یہاں پر, پیٹ کو یہاں پر, پانی یہاں پر, خشکی یہاں پر, جنگل یہاں پر, صحرا یہاں پر, ہاتھی یہاں پر, غلے یہاں پر, پھل فروٹ یہاں پر, میوے یہاں پر, جسے بھی یہاں بچایا ہم نے دیکھا کروڑوں میں سے, لیکن ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیڑ مانگا نہیں دیکھا, لیکن آسمان والے کو ان کے در پر ہاتھ پھیلائی دیکھا. اب کسی کے دماغ میں یہ خبر سنا ہے, میرا نہیں معلوم یہ چکا میرے وقت میں ساتھ ہے نہیں, اور کسی کے دل میں یہ خبر سنا ہے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا, فرشتہ ہمارے گھر بھی آئے گا, فرشتہ ہمیں سلام کرے گا. نہیں, تمہارے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا, جبرن لے جانے آئے گا. تمہارے پاس میرے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا, جبرن لے جانے آئے گا. بس کائنات میں مجھے ایک ہی کھلانا ملا, فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ کے آتا ہے, کوئی روٹی مانگنے آتا ہے, کوئی چکی پیسنے آتا ہے, کوئی جھولا جھلانے آتا ہے, ہم یہ کہ تو جان لینے آتا ہے وہ بھی اجازت مانگ کے آتا ہے. تمہاری یہ شرف یہ کیوں ملا, سب کو کیوں ملا؟ خبردار, سب میں اور ان میں فرق ہے, سب تو رات سے بنے ہوئے ہیں, یہ ابھی تو رات ہے. بولے سردار محمد والے محمد پر. مقام توحید ہے جو اکبر لفظ ہونے والوں کے سامنے ہے. خدا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس میرا احسان بھی ہے, تھکنا نہیں ہے. خدا کریے مجھے احساس ہے کہ دن 5 تک ہو گئی کہ میں مسلسل 4 خطاب کر رہا ہوں. آپ کی سوالوں کا یقین یعنی تعاون ہوتا ہے تو میں جملے آگے بڑھتے ہیں اور میں کچھ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں, کوشش کرتا ہوں قرآن کو پیغام سننے والے کو کیا ہوتا ہے. میرا اللہ رب کائنات ارحم الراحمین کہیں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, پھر انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی, پھر انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی. الشمس والقمر بحسبان, چاند کا وہ بنانے والا, سورج کو بنانے والا کہتا ہے یہ چاند اور سورج میرے معین کیے ہوئے راستوں پر روا دوا ہے, چل رہے ہیں. یہ چاند چل رہا ہے, یہ سورج چل رہا ہے نا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان, یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو میں عجیب بات ہے, کبھی قرآن میں کہتا ہے میں رحمان, کبھی قرآن میں کہتا ہے میں رحمان. سورہ میں کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. تو کہتا ہے میں اللہ بھی ہوں, میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. الحمدللہ, ساری ہم اس کے لیے جو رب العالمین عالمین کا رب بھی ہے, الرحمن الرحیم. پھر کہو الرحمان ہوں, پھر کہو الرحیم ہوں, مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو کبھی کہتا ہے کہ میں رحمان ہوں, کبھی کہتا ہے میں اللہ, کبھی کہتا ہے میں رحیم, کبھی کہتا ہے میں رب العالمین, کبھی کہتا ہے میں مالک یوم الدین. پھر قرآن میں کہتا ہے, پھر قرآن میں کہتا ہے میں ہدایت کرنے والا, میں حاضر ہوں. یہ تو قرآن کی آیتیں تھی جو آپ نے سنی ہوئی ہے. اور کیا دعائیں جوشن کبیر میں نہیں پڑھتے ہیں نا, کہیں پہ کہتا ہے میں باسق ہوں, میں ناصر ہوں, میں شافی ہوں. دعائیں اس دعائیں یستشیر
دعائیں مجھے جو مفاہیم میں لکھی ہوئی ہیں ان میں ہم پڑھتے ہیں تو سبحانک یا اللہ تعالی یا رحمان اجرنا من اللہ یا مجرم سبحانک یا مالک تعالی یا مالک اجرنا من اللہ یا مجرم کہتا ہے میں مالک بھی ہوں میں مالک بھی ہوں میں بادشاہ بھی ہوں. دعائیں کو میں نے پڑھتے شب جمعہ ہے نا اور پڑھنی بھی چاہیے. رزق کے دروازے کھلتے ہیں دشمن دفاع ہوتا ہے. اس دعا کے پڑھنے سے کیا کہتا ہے اللہ اس کے اندر یا سابق النعم اے نعمتوں کے برسانے والے اے نعمتوں کے برسانے والے بات گزر رہا ہے مجھے تو پیغام دینا ہے اے نعمتوں کے برسانے والے یا نور المستوحشین بالظلم اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید برسنا بننے ہوتے تو شروع میں کیوں کہا میں علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں جو فخر سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین توحید پرستوں کا امام. تو ایسے نہیں سامنے والے کو مل کے چلیں گے سارے توحید پرستوں کا امام توحید پرستوں کا مولا مولا الموحدین امام الموحدین کا امام علی توحید پرستوں کا مولا علی. ٹھیک ہے نا تو علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں تو کہیں کہتا میں رحمان کہیں کہتا میں رحیم کہیں کہتا میں قہار کہیں کہتا میں جبار کہیں کہتا میں شافی کہیں کہتا میں وافی کہیں کہتا میں ناصر کہیں کہتا میں منتصر. اپنی تعریف کرتا ہے میں شفا دینے والا میں کفایت کرنے والا میں کافی ہوں میں مددگار ہوں. لیکن مجھے قرآن میں ایک آیت علی والوں ایسی ملی جس میں اللہ نے علی ٹھپ سے اپنا تعارف کرایا. تھکے ہیں تو میں بند کر دوں اگر میرے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ فالق الحب والنوى میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے میں دانے کو پھاڑتا ہوں. یہ جملہ اگر دل میں اتر گیا آپ کے قرآن پاک کا مطلب نہیں آ رہا اس طرح صاحب دیں تاکہ جملہ پوری سننے والوں کی پوری بھرپور سماعتوں کے تعاون سے جملہ پہنچے. اور مجھے اپنی سماعتوں کا تعاون درکار ہے. میں ممنون ہوں سارے سننے والوں کا لیکن میرے مطلب وقت کم ہوتا ہے کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں ان اللہ فالق الحب والنوى میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے چوک میں زمین کے پیٹ میں زمین کے شکم میں دانے کو شناختہ کرتا ہوں. میں دانے کو پھاڑتا ہوں اور یہی پیغام تو علی والوں تمہارے نبی عالم کو کہ دیکھو توحید تو لامحدود ہے نا وحدہ لا شریک اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. وہ وحدہ لا شریک ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ ناصر ہے وہ شافی ہے وہ کافی ہے وہ قہار ہے وہ جبار ہے وہ رحم الرحیم ہے وہ رحم الرحیم ہے وہ رحمت الرحیم ہے وہ افضل الناظرین ہے وہ سمیع ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا اس نے دانے میں شکاف کیا کہ مجھے اللہ مانو. نبی نے جان میں شکاف کیا کہ مجھے رسول مانو. علی نے دیوار میں شکاف کیا مجھے مولا مانو. علی کے نام کا معجزہ ہے کہ نام لو تو بچہ بھی نعرہ حیدری بڑا بھی نعرہ حیدری. اور میں تو بار بار کہتا ہوں نعرہ حیدری یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. کہتے ہیں کہ علی سے مدد مت مانگو علی سے مدد مانگنا بدعت آرام سے. میں نے کہا دلیل کیا ہے تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے کہا کہاں کہہ رہا ہے تو اللہ کے نام دو وہ اللہ کے صحیح ترجمہ کیا ہے فقط تیری عبادت فقط اس سے مدد کرنا. کوئی بھی فقیر ہو کوئی نبی ہو ولی ہو کوئی ہو کوئی علی ہو اس سے مدد مانگنا بدعت ہے. میں نے کہا یہی اللہ دلیل ہے سورہ ہم کی کہ علی سے مدد مانگنا بدعت ہے. تو چلو خیبر کے میدان میں جب 39 دن تک بڑے بڑے دشمن شکست کھا کے آ گئے تو کیا نبی نے فجر میں نہیں کہا اللہ کے رسائی ظہر میں نہیں پڑھا اللہ کے رسائی اثر میں نہیں پڑھا اللہ کے رسائی مغرب میں نہیں پڑھا اللہ کے رسائی عشاء میں نہیں پڑھا اللہ کے رسائی اللہ مدد کر دے اللہ مدد کر دے. نبی نے ثبوت شام
بیان کو ختم بھی کرنا ہے تو ہم نے زمین کو حرکت میں رکھا. تو اس سے بھی بلند سے بات پڑھیں محمد محمد پڑھا. توحید سے میں نبوت تک آیا, نبوت سے امامت تک آ گیا ہے نا. گفتگو ہو رہی تھی حرکت و سکون کی. اب بیان کو ختم کرنا ہے مجھے اور ختم ہوگا بیان ایک جملے کے اختتام پر انشاءاللہ. میں بیٹھا تھا آنے والوں کا, خدا کرے مولا میں کبھی تاثیر دے کہ میں پیغام پہنچا سکوں آپ تک. تھوڑا سا فلسفیانہ بحث ہے اور میں حوضہ مشہد میں طالب علم رہ چکا ہوں مشہد نبی کا. یہ جملہ میں شاید تیز نہ پڑھ سکوں لیکن ہے ایک فکری غذا ہے, فوڈ آف تھنکنگ جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں بزرگ میرے نوجوان بچے بڑا پڑھا لکھا مجمع سامعین میرے سامنے نگاہوں کے سامنے باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ فلسفیانہ بات آپ کے سامنے ہدیہ کروں, ایک فضیلت کا رخ آئے اور اجازت لے رہا ہوں. دیکھو میرے نبی نے کہا تھا کہ ضربت علی یوم خندق کے دن علی کی ایک ضربت ہے نا ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو علی والے جوش میں آ کے نام لگاتے ہیں. سمجھ آ گئے جناب یہ خندق کی بات ہو رہی ہے. میں خندق نہیں پڑھ رہا, میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث اگر کوئی سنے اور پوچھ لے کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ضربت, تو ضربت کے معنی کیا ہے؟ میرا ساتھ دے گا میرے کے سب کو ساتھ چلنا جیسے آپ نے میرا ساتھ دیا. میں ممنون ہوں, بڑی بیداری سے میرے جملوں کی پذیرائی کی, میری کلمہ بیانی آپ کے ذہن کو سپرد کی ہے نا. میں ممنون ہوں آپ سب لوگوں سننے والوں کو. اور جملے میری تھوڑی دیر میں خدا کا کلام پڑھ رہا تھا, تو تشریح کر رہا تھا اور علی والے کو سامنے بڑی بیداری سے انہوں نے اس جملے کو سنا. اب یہ میں آہستہ ہو رہا ہوں, آہستہ میں یہ کہا میرا ساتھ دیے گا. اب طے کرنا ہے جناب فضیلت کا کچھ نکالنا ہے کہ پہلے طے کرنا ہے یہ ضربت ہوتی کیا. ٹھیک ہے, ضربت کے معنی توجہ ہے سننے والے کی. ضربت کے معنی تلوار ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو اوپر سے نیچے حرکت دینا. ذرا میرا ساتھ دیے گا. میں نے کہا نا ایک فلسفیانہ بحث چھیڑ دی میں نے آپ کے سامنے ہے نا. تلوار ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو اوپر سے نیچے یا دائیں بائیں ایسے پھیرنا, حرکت دینا, یہ کہلاتا ہے ضربت. حرکت دینا ہاتھ کا, ٹھیک ہے. لیکن یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے. آپ پوچھیں گے جناب یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں اسے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حرکت انسان کی ذات میں ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا. بہت گئے مجھے لگ رہا ہے اس میں یہ جملہ یہی تھا جو میں نے کہہ دیا. اسی جملے کی تشریح کرنی ہے, آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. میں نے کہا جناب یہ حرکت کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاتھ نے تلوار لی, میں نے لی. آپ نے کہا حرکت دی, میں نے اوپر نیچے کیا. کہتے بھائی یہ ضربت ہے. میں نے کہا بہت شکریہ. میں نے کہا ذات میں؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ اگر یہ ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جس کے ہاتھ میں راشا ہو جائے اس کا ہاتھ ہلتا ہے نا, لیکن اگر علاج کرایا جائے تو یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے ذاتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت ذاتی نہیں ہے, حرکت عرضیات میں ہے, انسان پر عارض ہوتی ہے. اتنا میں نے بیٹھا, میں آخری کلمہ کر رہا ہوں, میرے ساتھ میں نے چھیڑ دیا بات, میں تھوڑا کر رہا ہوں, مولا کرے آخر میں پہنچا تو مجھے بیٹھا ہے نا. بات کیسے بات ہو گئی کہ حرکت ذاتی نہیں ہے, عارضہ قلب یعنی قلب کا مرض ذاتی نہیں ہے. بعد میں وہ مریض ہو گیا, اس پر عارض ہو گیا, تو سمجھ میں آ گیا کہ حرکت ذاتی نہیں ہوتی, حرکت سے عارضی. حرکت کی اپوزٹ ہے سکون. سکون کے معنی کہیں پر پڑے رہنا, حرکت نہ کرنا, پڑے رہنا بس ہے نا. یہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے, عارض ہے, عرضیات میں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو اس کی دلیل تھی. اگر سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہر وقت پڑا رہتا. ذرا میرا ساتھ دے, سارے بول رہے ہیں تو جو بیٹھے ہوئے تعلیم کریں میرے ساتھ تاکہ تم پوری طریقے سے باہر تک بھی جائے. فصل کے ماننے والے نہیں, بلا فصل کے ماننے والے جو پیچھے سن رہے بیٹھے ہوئے, یہ پیغام ہدیہ ہو جائے فلسفے کا. اور میں آپ سے خیال دے دوں, میں نے کہا
بہت شکریہ آپ کا، سمجھ میں آ گیا کہ سکون کے معنی پڑے رہنا، لیکن سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے، یہ بھی عرضیات میں ہے، عرضی ہے نا، ذاتی نہیں ہے۔ اور عرضی میں اور ذات میں فرق سمجھ میں آیا؟ عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے، اور ذاتی وہ جو ہمیشہ ساتھ ہو۔ نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو نبی کے الفاظ ساتھ ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی کی ذات عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے، لیکن جو ذاتی ہوگا جو نبی کی ذات سے ہوگا وہ ہمیشہ ساتھ ہوگا۔ تو اللہ نے رسول نے کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی مدد سے افضل، علی کی حرکت کی ہاتھ کی ایک حرکت ثقلین کی مدد سے افضل حرکت ہے عرضی، اور حرکت کی بدل کیا ہے؟ سکون پڑے رہنا۔ تو علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین کی مدد سے افضل، اور علی کا سکون ہجرت کے بستر پہ رہا جو اللہ کی مرضی لے آیا۔ ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل، علی کا سکون اللہ کی مرضی لے آیا۔ مسلمان نماز پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ بندہ بیٹھا ہوا ہے، مجھے نہیں معلوم ہے جھولا پڑھوں نہ پڑھوں۔ مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو، سلامت رکھے بزرگ۔ مسلمان حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، لیکن کسی کلمہ کے لیے کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی صورت نہیں آئی۔ آواز نہیں آ رہی، سامنے آواز نہیں آ رہی، کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی صورت نہیں آئی۔ تو مجھے کہہ دوں علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی مدد سے افضل، علی کا سکون ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا۔ تو اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو۔ لیکن اس سے بڑھ کے بات کرو، علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل، علی کا سکون اللہ کی مرضی لے آیا۔ اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ نہ حرکت ذاتی ہے نہ سکون ذاتی ہے، اور دنیا مل کر نہ حرکت کا مقابلہ کرے نہ سکون کا۔ تو جب ساری دنیا مل کر عرضیات میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کی ذات کا مقابلہ کر۔ کائنات کے فضائل سمٹ جائے تو علی بن جائے۔ عرش کی زینت علی، فرش کی زینت علی، محراب کی زینت علی، ممبر کی زینت علی۔ جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو اپنے باپ کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب۔ رسول کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کی بیٹی ہے زینب۔ رونے والوں، جب شادی ہوئی ہے نا شہزادی کی حضرت عبداللہ سے، تو دستور ہے کہ بڑی بوڑھی خواتین شادی کے دوسرے دن دلہن سے پوچھتی ہیں کہ گھر پسند آیا؟ رونے کے لیے بیٹھے ہو۔ دیکھو عبداللہ ابن جعفر طیار کو آسان نہ سمجھنا، بڑی حیثیت والے تھے عبداللہ، کوئی چیز ایسی نہیں جو جعفر کے گھر میں نہ ہو اور وہ عبداللہ کی وراثت میں ملکیت میں نہ آیا، بڑے حیثیت والے تھے۔ پوچھا بی بی سے کہ بی بی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہنے لگی سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے۔ کہا بی بی وہ کیا؟ کہا میرا حسین نظر نہیں آتا۔ دیکھو تمہارے دل پر چوٹ پڑ گئی۔ ایک جملہ پوری حساسیت سے سننا، کربلا میں ابو الفضل عباس کی عمر یا 32 سال یا 34 سال۔ رونے والوں، عباس بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے۔ علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلا کے، لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے۔ قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے، لیکن قاسم کو بھی پالا ہے زینب نے۔
اصغر اور سکینہ یہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی، لیکن دونوں کو پالا ہے زینب نے، اور اون و محمد تو تھے ہی بیٹے، پوری کربلا پار کر دی ہے زینب نے حسین کو۔ بس میں کیا پڑھوں، تم عبداللہ کو بھی سمجھ گئے، شہزادی زینب کو بھی سمجھ گئے، لیکن سنو گے مقتل نے لکھا کہ جب حسین کا قافلہ تیار ہوا 28 رجب کو، اور جب حسین مدینے سے نکلنے لگے تو کہنے لگے بہن اپنے شوہر سے جا کر اجازت لے لو۔ شہزادی آئیں، عبداللہ بیمار تھے، شہزادی گھر میں آئیں، آنے کے بعد عبداللہ کے سرحانے جا کر بیٹھ گئی اور بیوی نے رونا شروع کیا۔ عبداللہ نے کہا بیوی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا، جو دل میں ہے وہ کہہ دے۔ کہا سنو عبداللہ، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو دو گاڑی ایک ساتھ ہوں گے، ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا۔ حسین مکے آئے، حسین کا قیام تھا مکے میں۔ عبداللہ جب اچھے ہوئے تو حسین سے ملنے کے لیے مکے آئے۔ جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کر کربلا روانہ ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ شوہر ہے نا حضرت زینب کے، آئے شہزادی کے پاس اور کہیں گے شہزادی میری ایک خواہش ہے۔ کہا عبداللہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا شہزادی میرے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنا دو۔ بیوی نے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، دونوں بچوں کو سجایا۔ ایک مرتبہ عبداللہ نے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے، آئے حسین کے پاس، اور آنے کے بعد حسین کے چاروں طرف بچوں کا سجا دیا اور کہنے لگے فاطمہ کے جائیں کربلا میں تو نہ ہوں گا، میرے یہ دونوں بچے میری نیابت کریں گے۔ کربلا کا واقعہ ہو گیا، اہل حرم اسیر ہوئے، چھوٹے مدینے آئے۔ اب بی بی زینب بھی مدینے آ گئی ہے نا۔ بی بی زینب مدینے آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی، بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں۔ روزانہ دستور تھا کہ عبداللہ صبح کو آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے۔ بس تم رو رہے ہو، آخر جملے کیا کر رہا ہوں میں۔ ایک دن عبداللہ آئے، صبح کو آئے، بی بی زینب کا قیام سید سجاد کے گھر میں، شام ہو گئی بیٹھے ہوئے، مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے، کھانا ہوا رات کا بیٹھے ہوئے۔ سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا بیٹے، کہا بتائیے۔ کہا بیٹے جب سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہے ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی، تو میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہنا کہ وہ بھی تو آپ کا گھر ہے نا، ایک وقت کی تشریح ہے۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھوپھی اماں سے کہوں گا اور انہیں آپ ہی گھر بھیجوں گا۔ کہنے کہ پھوپھی اماں عبداللہ آئے تھے، خدا کے پرس کو قبول فرمائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں۔ کہا اچھا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی۔ رونے والا دوسرا دن ہوا، شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی، بیوی کا اپنا گھر ہے، ایک مرتبہ آنگن کو دیکھا، سوچا ہوگا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آنگن کو غور سے دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ عبداللہ کو خبر ہوئی کہ بیوی زینب گھر میں آ گئی ہے، عبداللہ گھر میں داخل ہوئے۔ سنو میرے والوں اپنی آواز بتا کرنا، جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک صحیفہ پر، ایک بوجھ پر۔ کہا اے صحیفہ تو کون ہے؟ تو صحیفہ کے بیٹے کا عبداللہ جس کا بھلا گھر کربلا میں اجڑ گیا۔ ماتم گراتے ہیں، اسے تم کیسے پہچانو گے؟ معافی مانگا، تاکہ بیوی شہزادی معاف کرنا، پہچانے میں غلطی ہوئی، پہچانے میں دشمنی ہوئی۔ اب شہزادی کے جلال میں تھے، کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو علی کی بیٹی ہے نا جلال میں؟ کہا عبداللہ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے اور محمد کیسے لڑے؟ عبداللہ نے تماشے مارے، کہا نہیں بیوی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے، میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا بھائی حسین کیسے لڑا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے، عباس مر گئے، قاسم مر گئے، حسین نے آرسی چڑھائی، تلوار نکالی، آواز دی، بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا اپنا مارا گیا اس کی جنگ۔
زینب کے 2 لالوں کا مسئلہ ہے. جب رہائی ملی نا، میں نہ چھوڑا ہوں، جب رہائی ملی تو کہا بیٹا سجاد یزید سے کہے کہ ہمارے شہیدوں کا سر واپس کیا جائے. شہدا کے سر آئے، شہدا کے سر آئے، لٹا ہوا سامان آیا، چھنی ہوئی چادریں آئی، نوشے میں گوشوارے آئے. ایک مرتبہ ہر بیوی نے اپنے قریبی رشتے دار کا سر